جب کسی میت پر ایک دفعہ جنازہ پڑھ دیا جاتا ہے تو کیا اس کی نماز جنازہ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں؟ کتاب و سنت کے احکام اس حوالے سے کیا ہے؟ نماز جنازہ میں تکرار درست ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت صحیح البخاری میں ہے 1248 نمبر، 47 نمبر پہ، مسلم میں ہے 954 نمبر پہ، مشکات میں بھی موجود ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر بقبر قد دفن لیلا فقال متى دفن هذا قالوا البارحة۔ ایک حدیث ہے، پوری عبارت میں نہیں پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی قبر کے پاس سے گزرے جس میں میت کو رات کے وقت دفن کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کب دفن کیا گیا؟ تو صحابہ نے کہا کل رات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے آپ نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے ہم نے رات کی تاریکی میں دفن کیا اور ہم آپ کو بیدار کرنا پسند نہیں کرتے تھے، آپ آرام کر رہے ہیں اس لیے آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف باندھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی۔ اب یہ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، تو عبداللہ ابن عباس اس محفل کے اندر موجود تھے جس میں صحابہ کرام نے جنازہ پڑھ لیا تھا۔ اب وہی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صفیں بنائی۔ یہ روایت بخاری کی، مسلم کی ہے۔ ایک اور حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، یہ روایت بھی بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، لیکن یہ روایت بیان کرنے سے پہلے میں ایک واقعہ کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، میں ابھی اس وقت طالب علمی دور میں تھا، وہ فوت ہو گئے تو ان کا جنازہ پہلے پڑھ دیا گیا۔ تو کراچی میں فوت ہوئے تو وہ اپنے آبائی گاؤں ان کی میت لائی گئی، تو وہاں پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا کہ آپ ان کے جو ورثاء ہیں وہ دوبارہ جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ ایک لمبی بحث کے بعد بہرحال ان کے ورثاء کو نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا۔ تو یہ جہالت کی وجہ سے ایسے احکامات ہمارے معاشرے میں نافذ کیے جاتے ہیں جن کا شریعت میں وجود نہیں ہوتا ہے۔ تو اب واضح حدیث ہے کہ صحابہ نے دوسری بار جنازہ پڑھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان امرأۃ سوداء کانت تقوم المسجد شعبا، ایک مرد یا ایک لونڈی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گم پایا، اس کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے کہا وہ تو مر گیا، وہ فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں آپ نے؟ فکانما سخروا امرا، گویا صحابہ نے اس کے معاملے کو ہلکا سمجھا، عام سا بندہ ہے، مر گیا، ٹھیک ہے ہم پڑھ دیتے ہیں جنازہ تو دفن کر دیں گے۔ فرمایا فقال دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے، صحابہ لے گئے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قبر پر نماز پڑھی، فرمایا ان هذه القبور مملوءه ظلما علی اہلها، یہ جو قبریں ہیں یہ جو قبر کے مکین ہوتے ہیں، میت ہوتی ہے اس پر اندھیرا ہے، اندھیروں سے بھری ہوئی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُ عَلَيْهِمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو اللہ رب العزت ان میری دعا کی وجہ سے ان کی قبروں کے اندر روشنی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہاں دوسری بار جنازہ پڑھنے کا ذکر، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ ایک تیسری روایت جو الاوسط لابن المنذر کتاب ہے اس میں ہے، جلد 5 صفحہ 412 میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، جلد 3 صفحہ 239 میں، امام ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے قرظہ بن کعب کو ایک جنازہ پڑھانے کا حکم دیا جس پر ایک بار پہلے جنازہ پڑھا جا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہذا الحدیث ذهب الشافعی الى جواز تقریر الصلاۃ علی المیت، یہ مرقات جلد 4 صفحہ 147 پہ یہ بات ہے۔ پیچھے میں نے جو روایات ذکر کی دو، تو امام شافعی رحمہ اللہ کا جو موقف مسلک وہ یہ ہے کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ میت کے اوپر تکرار جنازہ ثابت ہے، تو اگر میت کے اوپر ایک بار جنازہ پڑھ دیا گیا، بے شک اس کے ورثاء نے پڑھ لیا تو دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہی صحیح دین ہے۔ اللہ دین کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔